بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ایک عام سا مسلمان فقیر معصوم وارسی۔ دوستو، آج کا سیشن بڑا ہی اہم سیشن ہے۔ آج جس نقطے پہ ہم بات کریں گے یہ بڑا ہی خاص نقطہ ہے۔ اس نقطے کو سمجھنا اور اس نقطے کو اپنی زندگی کا زیور بنانا یہ انتہائی لازمی ہے۔ اگر یہ نقطہ ہم اپنی زندگی میں اپنائیں تو ہماری زندگی میں کسی قسم کا پھر معاملہ نہیں رہے گا، کوئی ایسی رکاوٹ نہیں رہے گی، کوئی ایسی پریشانی نہیں رہے گی جس کی وجہ سے ہم اپنی ذات میں اللہ کا نور پیدا نہ کر سکیں۔ ہماری ذات میں اللہ کے نور کے پیدا ہونے میں جو بڑی رکاوٹ رہتی ہے وہ تو زبان ہے، لیکن زبان شائستہ ہونے کے باوجود ایک اور بڑا اہم نقطہ ہے جو کہ ہمارے دلوں کو منور ہونے میں اور ہماری ذات کو پرنور کرنے میں بڑی رکاوٹ ہے۔ ہم اور آپ گھروں میں دودھ استعمال کرتے ہیں۔ تقریباً اس دنیا میں کوئی ایسا مذہب، کوئی ایسا مسلک نہیں ہے جس میں دودھ کی رکاوٹ ہو۔ وہ لوگ جو ماس مچھی نہیں کھاتے، خاص طور سے ہندو دھرم میں، اور بھی کچھ ایسے دھرم ہیں دنیا میں، کچھ ایسے مذہب ہیں دنیا میں جن میں گوشت کا استعمال نہیں ہوتا، اور خاص طور پہ ہندو دھرم میں گائے کو بڑا مقدس سمجھا جاتا ہے۔ اسے ذبح نہیں کیا جاتا، اسے مارا نہیں جاتا، اس کا گوشت نہیں کھایا جاتا، لیکن دودھ پیا جاتا ہے۔ دودھ دنیا کے ہر مذہب میں پیا جاتا ہے، ہر مذہب، ہر مسلک میں، پوری دنیا میں دودھ استعمال ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے ظاہری نور کی سب سے بڑی نشانی دودھ ہے۔ دودھ کا روحانیت میں جو اس کا نام ہے یا اس کا جو باطنی نام ہے وہ ہے نور ارضی۔ یہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے نور کا ظاہر ہے۔ کسی بھی جاندار سے جب دودھ نکلتا ہے، دودھ ہمیشہ سفید ہوتا ہے، اور کسی بھی جاندار سے جو بھی دودھ نکلتا ہے وہ اس کے اپنے بچوں کے لیے اس دنیا کی سب سے طاقتور ترین غذا ہے۔ انسان کے جسم کے لیے بھی سب سے طاقتور ترین غذا جو ہے وہ نور ہی ہے، کیونکہ انسان کے جسم میں جو لطائف موجود ہیں، قلب ہے، روح ہے، سری ہے، خفی ہے، اخفا ہے، لطیفہ نفس ہی صحیح اور لطیفہ انا بھی،
یہ تمام نور سے زندگی پاتے ہیں۔ جب یہ نور کی زندگی پا لیتے ہیں تو یہ دنیا کی موت مر چکے ہوتے ہیں۔ اس لیے کہا گیا تھا کہ موتو قبل ان تموتو، مرو اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے، یعنی کہ تم اپنے اندر کو دنیا کی بھوک سے، دنیاوی ہوس سے، دنیاوی خیالات سے، دنیاوی تمناؤں سے اپنی ذات کو عاری کر دو۔ ان تمام خواہشات کو، دنیاوی ہر طرح کی طلب کو مار ڈالو، کیونکہ یہ طلب جو بھی ہے، چاہے وہ دنیاوی ہو چاہے وہ اخروی ہو، طلب کا تعلق نفس سے ہے۔ طلب کا تعلق صرف اور صرف نفس سے ہے۔ نفس جب مر جاتا ہے تو انسان کے اندر سے طلب مر جاتی ہے۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جاؤں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو جاؤں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار پاؤں، غوث پاک کا دیدار پاؤں، کتب کا دیدار پاؤں، ابدال کا دیدار پاؤں، ان کی محفلیں اٹینڈ کروں، نور کا میرے وجود میں ظہور ہو جائے، میں باطنی دنیا کی سیر پاؤں، یہ جتنی بھی خواہشات ہیں یہ سب کی سب خواہشات نفس کی ہیں۔ یہ تمام کی تمام خواہشات نفس کی ہیں۔ لیکن جب نور پیدا ہو جاتا ہے تو نفس کی خواہشات بھی مر جاتی ہیں، انسان کی ساری خواہشات مر جاتی ہیں، انسان پھر اللہ کی رضا میں راضی ہو جاتا ہے۔ وہ جس حال میں بھی رکھے، جس طرح سے بھی رکھے، بھوک میں رکھے، بدحالی میں رکھے، غربت میں رکھے، امیری میں رکھے، تونگری میں رکھے، بیماری میں رکھے، تندرستی میں رکھے، سردی میں رکھے، گرمی میں رکھے، جہاں پہ رکھے، جس حال میں رکھے، جس طرح سے بھی وہ رکھے، اس کی ہر رضا میں بندہ راضی ہو جاتا ہے، بندے کی اپنی کوئی طلب نہیں رہتی ہے۔ لہذا اس نور کے پیدا ہونے کے لیے جو ذکر اذکار ہم کرتے ہیں، ان ذکر اذکار کو ہمارے وجود میں جگہ تب ملتی ہے جب ہم اپنے ظاہری دنیا کے معاملات کو ٹھیک سے سمجھ لیں اور ان کو پاکیزہ کر لیں، جس کے لیے فرمایا گیا ہے کہ آپ تقوی اختیار کریں۔ بات بہت لمبی ہو جائے گی، مختصراً میں آپ کو یہ عرض کرتا چلوں کہ آج ہم بات کر رہے ہیں دودھ کے حوالے سے، اور دودھ کا جو نام ہے وہ نور ظاہر ہے اور نور عرضی ہے۔ اب اس کے نور ظاہر یا نور عرضی ہونے کا ثبوت صاحب ظاہر ہے، ہر بندہ کہے گا نہیں یہ تو ایک نئی سی بات ہے، یہ بات تو ہم نے پہلے کبھی سنی بھی نہیں ہے، ایک نئی بات آ گئی۔ اور کوئی بھی بات دنیا میں بغیر ثبوت کے اپنا وجود نہیں رکھتی۔ اب اس کے نور ظاہر ہونے میں یا نور عرضی ہونے میں جو شکوک ہیں، جو سوالات ہیں یا جو ابہام ہے، وہ سب دور کرنے کے لیے آپ کو ایک میں ایسی زندہ مثال دیتا ہوں، اس بات کا ثبوت دیتا ہوں کہ یہ نور ہے، اور یہ ظاہری نور ہے، یہ عرضی نور ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ جتنے لوگ بھی گائے بھینسیں پالتے ہیں، دودھ کا کاروبار کرتے ہیں، وہ اپنے جانور کو نہ جانے کیا کیا کھلاتے ہیں، اسے انجیکشن لگاتے ہیں، اس کے دودھ کی پیداوار کو بڑھانے کے لیے مختلف سائنٹیفک اور میڈیکل حربے استعمال کرتے ہیں کہ اس کا دودھ بڑھایا جا سکے، اس کی پروڈکشن بڑھائی جا سکے، زیادہ سے زیادہ کمایا جا سکے۔ لہذا اس کی پروڈکشن کو
بڑھانے کے لیے تمام تر حربے استعمال ہوتے ہیں، جائز اور ناجائز ہر طرح کا حربہ استعمال ہونے کے بعد جب دودھ حاصل کیا جاتا ہے تو پھر اس دودھ میں ملاوٹ بھی کرتے ہیں۔ اچھا، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو دودھ کی پروڈکشن جو ہے وہ سائنٹیفک وے میں خود ساختہ طریقوں سے دودھ کی پیداوار بناتے ہیں۔ وہ دودھ کے جیسا گاڑھا بھی لگتا ہے، اس میں دودھ کے جیسی اپنا خوشبو بھی پیدا ہو جاتی ہے، جھاگ بھی پیدا ہوتی ہے۔ وہ دودھ کے طور پہ دودھ کے متبادل بلکہ اسے دودھ بنا کے ہی مارکیٹ میں بیچا جاتا ہے، اور پھر بعد میں اس سے جو مضر اثرات ملتے ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہے۔ لیکن وہ جھوٹا دودھ یا یہ سچا دودھ، ان تمام ملاوٹوں اور بےایمانیوں کے بعد جب دکان پہ پہنچایا جاتا ہے بیچنے کے لیے، تو دکاندار بھی اپنے اس میں بڑے حربے استعمال کرتا ہے کہ میں اب دودھ کی پیداوار سے زیادہ سے زیادہ منافع کماؤں۔ لیکن آپ نے اس کے تقدس کو، اس کے احترام کو، اس کی تعظیم کو ملاحظہ کیا ہوگا کہ آپ جب دودھ لینے جاتے ہیں تو آپ کے گھر کا برتن جو ہے وہ صاف نہیں ہوگا تو وہ دودھ بیچنے والا گوالا آپ کو اس میں دودھ نہیں دے گا۔ آپ کا برتن اگر خراب ہے، آپ کا برتن دھلا ہوا نہیں ہے، آپ کا برتن صاف نہیں ہے، تو وہ گوالا آپ کو دودھ نہیں دے گا۔ جبکہ گوالے کو بھی پتا ہے کہ اس دودھ کی بناوٹ میں، اس کی پروڈکشن میں، یہاں تک کہ یہ مجھ تک پہنچا اور میں نے بھی اپنے طور پہ اس میں کچھ نہ کچھ ملایا تاکہ میں زیادہ سے زیادہ پیسے کما سکوں۔ تمام تر بےایمانیوں کے باوجود، تمام تر ملاوٹوں کے باوجود وہ آپ کو آپ کے خراب برتن میں دودھ نہیں دے گا۔ آپ اس کو پیسے بھی دے رہے ہیں کہ یہ لے پکڑے، پیسے پکڑے اور یہ مجھے 1 کلو، آدھا کلو، 2 کلو، 1 پاؤ دودھ دے۔ وہ جب دیکھے گا کہ برتن خراب ہے تو وہ آپ کو واپس کر دے گا کہ بھائی یہ آپ کا برتن خراب ہے، اس میں تو دودھ میں نہیں دے سکتا، آپ صاف برتن لے کے آؤ، یا یوں کرو کہ میں آپ کو اپنی تھیلی میں ڈال کے دیتا ہوں۔ وہ آپ کو آپ کے خراب برتن میں دودھ نہیں دے گا۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ دنیا کی تمام بےایمانیوں کے باوجود، تمام تر ہیلوں بہانوں کے باوجود، تمام تر ملاوٹوں کے باوجود ایک گوالا آپ کے خراب برتن میں آپ کو دودھ نہیں دیتا، تو آپ کے اندر کا برتن اگر خراب ہے تو وہ مالک اپنا نور کیسے دے گا؟ جب دنیاوی گوالا آپ کے خراب برتن میں دنیاوی نور نہیں دے رہا، جب یہ نور عرضی آپ کو نہیں مل رہا آپ کے خراب برتن میں، یہ نور ظاہر، یہ دودھ جو ہے یہ نور ظاہر اور نور عرضی ہونے کا اس کا یہ ثبوت ہے کہ خراب برتن میں آپ کو نہیں دیتا۔ جب یہ ظاہری نور، یہ عرضی نور آپ کے خراب برتن میں آپ کو وہ گوالا نہیں دیتا، تو آپ کے اندر کے برتن کے خراب ہونے میں وہ رب اپنا نور آپ کو کیسے دے گا؟ بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ذکر کر رہے ہیں، بڑا وقت گزرا ہے، بڑا عرصہ ہو گیا ہے، بڑی شدت کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، بڑی چاہت کے ساتھ اور مکمل پابندی کے ساتھ ہم راتوں کو اٹھ کر نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، ذکر بھی کر رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ آج تک ہمارے اندر
یہ ہمارا قلب بیدار نہیں ہوا، اس کی بیداری کی جو نشانیاں ہیں، اس کا دھڑکنا، الگ سے ایک دھڑکن اسٹارٹ ہو جانا، یا پھر یہاں سے آوازوں کا آنا، اللہ اللہ کے ذکر کی آواز آنا، یا یہ ہے کہ اس کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ آپ کے اندر سے تمام تر دنیاوی رغبتیں اٹھ جاتی ہیں، یہ بھی علامت نور کے پیدا ہونے کی۔ آپ کا اندر میلا ہے، آپ کا اندر خراب ہے، آپ کا اندر کالا ہے، آپ کے اندر میں حسد ہے، آپ کے اندر میں جلن ہے، آپ کے اندر میں کسی کے خلاف کوئی نفرت ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے، یہ تمام تر خرابیاں آپ کے برتن میں موجود ہیں، تو اس خراب برتن میں وہ مالک اپنا نور کیسے دے گا؟ اپنے برتن کو صاف کیجئے، اپنے برتن کو صاف کیجئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہاں نور اترے تو۔ آپ کی زبان کا ذکر جو ہے وہ نور پیدا کر کر کے آپ کے قلب کے اوپر جو زنار کے جالے ہیں ان کو جلا رہا ہے، وہ جلا کے اس کو صاف کر دیتا ہے، باہر سے جالے سب جل جاتے ہیں، لیکن اس کے اندر میں بیٹھی ہوئی جو اناد ہے، جو دشمنی ہے، جو بغض ہے، جو نفرت ہے، جو حسد ہے، جو جلن ہے، یہ ساری چیزیں جب اس کے اندر میں بیٹھی ہوئی ہیں تو باہر سے وہ برتن دھل کے بھی برتن دھلا ہوا نہیں رہتا، برتن خراب رہتا ہے، اور جب تک یہ برتن خراب رہے گا اس میں نور نہیں اترے گا۔ بہت سے لوگوں کو یہ اعتراض ہوتا ہے ہمارا نور نہیں پیدا ہو رہا، ہمارا سینہ منور نہیں ہو رہا، ہمارا ذکر نہیں چل رہا، تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ سوچیں دیکھیں اپنے معاشرے میں آپ کو اپنے بھائی سے آپ کے تعلقات کیسے ہیں، آپ کے دل میں اس کے لیے جذبات کیسے ہیں، آپ کے اپنے پڑوسی کے بارے میں جذبات کیسے ہیں، ایک دوسرے مسلمان کے لیے یا دوسرے انسان کے لیے آپ کے جذبات کیسے ہیں۔ اسلام اور کفر کے معاملوں میں بھی جو بغض اور اناد ہے یہ بھی دل میں آپ کے دل کو کالا کرتا ہے، آپ کو جتنی بھی غلاظتیں معاشرے کی نظر آتی ہیں یہ حقیقت میں بیماریاں ہیں۔ اگر ڈاکٹر بیماری سے نفرت کرے گا تو بیماری کو ختم ضرور کرے گا، لیکن اگر بیمار سے نفرت کرے گا تو بیماری کو ختم کبھی نہیں کر سکتا۔ تو چیک یہ کرنا ہے، دیکھنا یہ ہے، جانچنا یہ ہے کہ ہمیں اس بیماری سے نفرت ہے یا اس بیمار سے نفرت ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ ہمیں بیماروں سے نفرت ہے، ہمیں بیماری سے نفرت نہیں۔ جہاں خود ہمارا ہاتھ پہنچے گا ہم بےایمانی بھی کر لیں گے، جہاں ہمارا ہاتھ پہنچے گا ہم وہاں پہ کرپشن بھی کریں گے، جہاں ہمارا ہاتھ پہنچے گا وہاں سے چوری بھی کر لیں گے، جہاں ہمارا ہاتھ پہنچے گا وہاں کسی کو نیچا بھی دکھا دیں گے، جہاں ہمارا ہاتھ پہنچے گا ہماری طاقت چلے گی ہم دوسرے کو گرانے کی کوشش بھی کریں گے، دوسرے کا حق کھانے کی کوشش بھی کریں گے، دوسرے کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش بھی کریں گے۔ ہم خود یہ کام کرنے والے ہیں، اس لیے ہمیں اس کام سے، اس برائی سے، اس بیماری سے ہمیں نفرت نہیں ہے، ہمیں اس بیمار سے نفرت ہے، حالانکہ ہم خود بیمار ہیں۔ اس لیے ہمیں یہ بیماریاں ختم کرنی ہیں، ان بیماریوں سے ضرور نفرت کریں۔ آپ جو لوگ ایمان کی دولت سے سرفراز نہیں ہوئے ان کے لیے یہ دل میں ضرور رکھیں کہ ہمیں ان کے ایمان کے لیے، ان کو ایمان کی دولت سے سرفراز کرنے کے لیے کوشش کرنی ہے، لیکن یہ نہ ہو کہ ہمیں ان سے یہ بغض ہو جائے، اناد ہو جائے کہ ہمیں ان کو ہی ختم کرنا ہے، ان کے اندر کی برائی کو ختم کرنے کی تڑپ رکھیں۔ یہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک تھا کہ وہ اندر کی غلاظتیں ختم کرنے کی کوشش کرتے تھے۔
لہذا آج کا یہ نقطہ بڑا اہم نقطہ ہے، یہ سمجھنے والا ہے کہ ہمیں اپنے اندر کا برتن صاف کرنا ہے۔ اگر ہمارے اندر کا برتن صاف نہیں ہوگا تو وہ مالک اپنا نور ہمیں عطا نہیں کرے گا۔ جیسے اس دنیاوی برتن میں یہ گوالا، یہ دنیاوی نور اور یہ دودھ ہمیں نہیں ڈال کے دیتا، اس طرح وہ مالک بھی ہمیں وہ نور ہمیں نصیب نہیں کرے گا اگر ہمارا برتن خراب ہوگا۔ لہذا ہمیں اپنا برتن صاف رکھنا ہے اور صاف رکھنے کی کوشش بھی کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی ہے کہ مالک ہمیں ہمارا برتن صاف رکھنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے برتن کو اور ہمارے اندر کو نور سے بھرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ مالک پاک سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو اپنے اور اپنے حبیب کے عشق کی دولت سے مالا مال کر دے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔